بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدیث شریف کا ایک مختصر ٹکڑا پڑھا گیا ہے. اس حدیث میں بہت ساری پریشانی اور مصیبتوں کا علاج بتایا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا من قولی لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ لا حول ولا قوة الا باللہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو. یہ جملہ چھوٹا سا جملہ لا حول ولا قوة الا باللہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا، اس کا پتہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ، بہت خوب لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کرو. کیوں؟ فرمایا فإنها من کنوز الجنہ، کہا کہ یہ جو ہے لا حول ولا قوة الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے. جنت کے، اگر لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا ہم نے تو گویا کہ جنت کا خزانہ کیا کے لیا مل گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کرو. کیوں پڑھا کرے؟ کہا فإنها تدفع 99 بابا من الضر. فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور جملہ اور کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 99 پریشانیوں کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. 99 اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہیں اس کے دروازے کو کیا کر دیتا اللہ؟ بند کر دیتا. فرمایا ادناہا الہم والفقر، وہ جو 99 پریشانیاں اس میں سب سے معمولی پریشانی ہے وہ ہے الہم، فکر، رنج و غم، کہ آدمی کو غم اور ٹینشن ہوتا ہے نا، تو لا حول ولا قوة الا باللہ زیادہ پڑھے گا تو دور ہو جائے. دوسرا والفقر، فقر و فاقہ، فقیری، تنگدستی، مال کے اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے، وہ بھی اس کو پڑھنے سے کیا ہو جائے دور. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من ابطا عنہ رزقہ، کہ اگر کسی کو رزق ملنے میں دیر ہو جائے، رزق ملنے میں کیا ہو جائے دیر ہو جائے تو کیا کرے؟ ایک دکان چلا رہا ہے، اب دکان چلی نہیں. ایک آدمی نوکری ڈھونڈ رہا ہے، نوکری مل ہی نہیں رہی، تو اب کیا کرے؟ کہا فلیکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ. جس کو روزی ملنے میں، رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو وہ لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے. اگر نوکری نہیں مل رہی ہے تو کیا پڑھے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. تسبیح لے لے پڑھتے رہے، تسبیح نہیں تو اپنا ویسے ہی پڑھتے رہے، بغیر گنے ہی پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جائے، اپنے گھر والوں کو بھی سب کو کہہ دے کہ سب پڑھو. نوکری نہ ملے تو لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے. کاروبار نہ چلے تو لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی تھے عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی. ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام سالم. اس کو جو مشرکوں نے کیا کر لیا، پکڑ لیا اور قید کر لیا، اور اس کو باندھ کر ایک جگہ قید کر لیا. ان کو معلوم ہوا، حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے. ان کی بیوی نے انہیں کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو بتاؤ کہ ایسا ہوا ہے، آپ کوئی تدبیر بتائیے جس سے ہمارے بیٹے کو رہائی ملے. وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے جا کر کے بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا علاج بتایا؟ کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بس جاؤ اور کثرت کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنا شروع کرو. دونوں بھی، انہوں نے بھی اور ان کی بیوی نے، ماں باپ دونوں نے مل کر اپنے بیٹے کی اس مصیبت اور پریشانی کو اور اس کو رہائی دلانے کی کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت لا حول ولا قوة الا باللہ کا ورد شروع کر دیا. ادھر کیا ہوا، جہاں بیٹا قید تھا، اچانک ایک دن کیا ہوا، اس کی بیڑی جو جس سے میں باندھ کر کے رکھتے تھے وہ زنجیر کیا ہو گئی، کھلی رہی. بھول سے کیا ہوا، مشرک بھول گئے، جنہوں نے پکڑ رکھا تھا وہ بھول گئے ان کو دوبارہ باندھنا. وہ پیشاب کرنے کے لیے کھولا، کھانا پینے کے لیے کھولا، تو واپس آئے تو ان کو دوبارہ سے باندھنے کیا ہو گئے، بھول گئے. پھر وہ ایسے ہی بیٹھے رہے وہیں جہاں پر ان کو قید کر کے رکھا تھا، وہیں بیٹھے رہے. اور جب دیکھا کہ سب لوگ سو گئے ہیں
تو ان کے اونٹ جو قبیلے کا اونٹ تھا، مشرکوں کا جو اونٹ ایک جگہ بندھا ہوا تو 100 اونٹ کو کیا کیا، ہانک کر کے لے کے چلے اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اپنا. تو ماں باپ باہر نکلے تو دیکھا کہ بیٹا بھی اور ساتھ میں کیا 100 اونٹ بھی کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ کی کیسی برکت ظاہر ہوئی. جب میں نے اپنے مدرسے میں ایک دن جمعے میں بیان کیا تو ایک بچے نے مجھے ایک ہفتہ 10 دن کے بعد آ کے بتایا کہ میری ایک نوٹ بک جو کاپی ہوتی ہے نا، کہا وہ میری ایک گم ہو گئی. پھر میں بہت تلاش کیا ملی نہیں کاپی. تو کہا مجھے یاد آیا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی ہے تو کیا کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. تو میری کاپی گم ہو گئی تھی تو میں نے اس کے لیے کیا کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا. کہا 3 دن گزرنے سے پہلے ہی وہ کاپی کیا ہے، میری جو تپائی تھی وہیں پر رکھی ہوئی ملی. ہمارے سامنے کا ایک بچے نے بتایا کہ ہم نے پڑھا اس کو یقین کے ساتھ. تو یقین کے ساتھ پڑھیے. آپ کو بھی میں کہتا ہوں کوئی بھی پریشانی، کسی طرح کی بھی پریشانی، کیا کیجیے، حدیث کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور وہ کبھی جھوٹی اور غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے کوئی بھی پریشانی مصیبت آئے تو کثرت کے ساتھ خود بھی اپنے گھر میں جتنے افراد ہو سب کو کہہ دیں کہ سب کیا کریں، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں. یہاں ہمارے اس کا معنی پوچھ رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہوا کہ بھلائی اور نیکی جو ہم حاصل کرتے ہیں اور ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد اور توفیق سے حاصل ہوتی ہے. اور برائی اور مصیبت اور پریشانی ہے، گناہ ہے، ان سب سے بچنے کی قوت بھی جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ بھی کس سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتی ہے. تو بار بار جب ہم اس کو بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق آتی ہے اور اس طریقے سے ہمیں بھلائی اور اچھائیاں حاصل ہوتی ہے. مصیبت، پریشانی، گناہ سب ہماری زندگی سے دور ہونے لگتے ہیں. اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. ہمارے محلے میں قریب میں ہی ایک حاجی جمال صاحب رہتے ہیں، ان کی اہلیہ کا کل انتقال ہو گیا ہے. آپ تمام حضرات ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. جو انتقال فرما گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما. مرحومہ جن کا انتقال ہوا ہے ان کی مغفرت فرما. ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے اور ان کے لیے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور رمضان کریم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.